قرآن کہتا ہے میرے مرضی کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ ارے یہ سنیے امینا جی، ایک مولوی نے مجھے بول دیا، بولے اللہ کی اچھا کے بنا پتا نہیں ہلتا، میں نے پورا پیڑ ہلوا دیا میرا باڈی گارڈ سے بول کے، مولوی پسینے ہو گیا، میں نے کی تو رو کسے، وہ بولے یہ کیا کر دیا، میں نے کہ اللہ کی اچھا کے بنا دیکھ پتا نہیں پیڑ ہلا دیا اور بہت سارے پتے گرا بھی دیے، اور اگر تو مولوی زیادہ بولے گا تو تیرے دانت بھی اللہ کی اچھا کے بنا ہی توڑ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سوامی جی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کے بغیر پیڑوں کے پتے ہلا دیے، اور پیڑ کو پکڑ کر اتنی زور سے ہلایا کہ سارے پتے اس کے گر گئے۔ اب مفتی صاحب اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے، اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، تقدیر کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں بیٹھ کر کوئی ڈرائنگ بنائی ہے، کوئی مطلب سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، اب وہ ہر چیز اسی کے اعتبار سے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لیکن علم میں اور تقدیر میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ علم جو ہے وہ عام ہوتا ہے اور تقدیر بہت خاص ہوتی ہے، اسپیسیفک۔ مثلا اللہ کے علم میں جو یہ ہے کہ فلا 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 ایونٹس ہوں گے، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں بھی ہیں، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اور جو ایونٹ ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوگا، وہ اللہ کا علم تو ہے، تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر جو ہے وہ علم جو ہے وہ براڈر ہے، اور تقدیر خاص ہے، بالکل اسپیسیفک ہے۔ تو تقدیر کا تعلق یا اسکیم کا تعلق اللہ کے علم سے ہے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا۔ تو ہر چیز جو ہو چکی ہے یا آئندہ ہوگی یا ابھی ہو رہی ہے، پتا کوئی گر رہا ہے یا ہل رہا ہے، انسان کوئی کام کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، اور اس کے خلاف انسان نہیں کر سکتا۔ اب آپ آگے بولیے۔ جی، اور یہ آگے مولانا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فری ول دیتا ہے، اور وہ تقدیر کے زمرے میں بھی آتا ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو فری ول ہے یہ محدود ہے کہ لامحدود ہے؟ نہیں، فری ول محدود ہے یا لامحدود ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اس کو اپلائی کہاں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا، تو میں جو بھی کام کروں گا وہ اپنی فری ول سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ گناہ بھی اپنی فری ول سے کروں گا، اور نیک کام کروں گا تو بھی اپنی فری ول سے کروں گا۔ لیکن جہاں مجھے فری ول نہیں ہے وہ یہ کہ مجھے رزق کتنا ملنا ہے، اس میں مجھے فری ول نہیں ہے۔ موت کب آنی ہے، پیدا کب ہونا ہے، اس میں فری ول نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اپنی مرضی سے نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ اب آپ اسی طریقے سے اس کو رزق کتنا ملنا ہے یہ بھی اس کی مرضی۔ ہاں، وہ ایفرٹس کر سکتا ہے، بعض مرتبہ ایفرٹس کامیاب ہوتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں ہوتے۔ ایک ہی کالج سے ایک ہی سال کے پاس آؤٹ دو اسٹوڈنٹس، ایک کسی کمپنی کا سی او بن جاتا ہے، دوسرا کہیں جا کر ملازم، ویسے ہی نچلے درجے کا ملازم بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی یہاں پر بھی فری ول نہیں ہے۔ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں گناہ کی اور اچھائی برائی، اس میں ہمیں فری ول حاصل ہے۔ جی مولانا کیا مطلب پھر آپ نے جو سوال مطلب جواب دیا اس میں کہ یہ بھی مطلب پہلو نکل رہا ہے کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ فری ول میں دخل دیتا ہے انسان کے؟ نہیں، میرے خیال سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا جب ہم نے ایمان لیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتی، تو ہمارے پاس فری ول کہاں رہی؟ جی یہ مین کوشچن ہے نا، کہ بھائی اب اگر پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہل سکتا، وہ اللہ کے علم میں ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہلے گا۔ مجھے مثلا نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو میں نماز پڑھوں گا، اور اگر اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، چاہے جو کر لوں۔ تو پھر فری ول کہاں رہی؟ اس کا میں جواب دینا چاہوں گا۔ دیکھیے، بہت آسان سی مثال ہے، بڑی لمبی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، میں بہت آسان سی، چونکہ میری جو اسٹریم ہے اس کے بعد فوراً وہ ایک لفظ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر 6 گھنٹے اسٹریم کرتے ہیں، تو تاکہ جو ذرا لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں بہت آسان مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال میں نے اکثر دی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو بھی آن ہے، میری آواز آپ سن رہے ہیں، ہم لائیو ہیں، یہ ریکارڈڈ ویڈیو نہیں ہے، اسی لیے ہم کانورسیشن جو ہو رہا ہے وہ بالکل ایک دم لائیو ہو رہا ہے، سارے سن رہے ہیں، کئی سو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ میرے پریزنٹ سے واقف ہیں، میں آپ کے پریزنٹ سے واقف ہوں۔ میرا جو حال ہے، یعنی جو پریزنٹ ٹائم ہے، اس میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کہیں جاگنگ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کا جو یہ علم، ڈیفینٹ نالج ہے، اس نے مجھے مجبور نہیں کیا، میری فری ول کو ختم نہیں کیا، میں اپنی فری ول سے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اسی طریقے سے اچھا، اور ہم چونکہ ٹائم کے اندر رہتے ہیں تو ہم پاسٹ کو صرف یاد کر سکتے ہیں، پاسٹ میں جا نہیں سکتے۔
فیوچر ابھی تک آیا نہیں، لہٰذا فیوچر میں بھی ٹریول نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا پریزنٹ ہی ہے، نہ پاسٹ نہ فیوچر. خدا جو کہ آلمائٹی ہے، کہ جو اومنیپوٹنٹ ہے، جو العلیم ہے، جس کو سب پتا ہے، جو خالق ہے، وہ جس طرح تمام کی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ ٹائم کا بھی خالق ہے. تو ٹائم مخلوق ہے، کریشن ہے. کریٹر اپنی کریشن میں نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے باہر ہوتا ہے. تو وہ ہمارا جو ٹائم ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، وہ بالکل اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جیسا کہ آپ میرے پریزنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کا میرے پریزنٹ کو دیکھنا مجھے مجبور نہیں بناتا اور میں اپنے فری ول سے کوئی بھی کام کر رہا ہوں، تو اسی طریقے سے خدا کا میرے پاسٹ کو جاننا، میرے پریزنٹ کو جاننا، میرے فیوچر کو جاننا، جبکہ وہ اس ٹائم کا خالق ہے، وہ ہمیں مجبور نہیں بناتا، بلکہ ہم جو بھی کام ہم نے پاسٹ میں کیا ہے یا ہم پریزنٹ میں کر رہے ہیں یا فیوچر میں کریں گے، وہ اپنی فری ول سے کریں گے. یہ ایک آسان سی مثال ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے. جی تو مولانا اسی جو آپ نے ابھی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، تو اسی پہ میں سوال کروں گا انشاءاللہ 2-3، تو انشاءاللہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، تو پھر شیطان کو کیوں دوش دیا جاتا ہے کہ اس نے وہ کیا، گمراہ کیا اور اس کو کیا؟ ٹھیک ہے، تو تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوتا، بندہ کرتا ہے اپنے فری ول. ٹھیک ہے جی، آپ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ بندہ وہ چیز کرے گا ہی کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا امر. جی ہاں، رائٹ، ایگزیکٹلی، یہ اللہ کا علم ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا شیطان کو کہ جا کے یہ کام کرو، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراً وسوسہ قبول کر لو. یہ حکم نہیں دیا، یہ اللہ کا علم ہے، اور علم کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوتا. شیطان مجبور نہیں ہوا کہ وہ وسوسہ ڈالے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام مجبور نہیں ہوئے کہ وہ وسوسے کو قبول کریں. ٹھیک ہے، جی. اچھا، ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ کو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وسوسہ ڈالا شیطان نے، لیکن حضرت آدم کو جو جنت سے نکالا گیا، وہ جو نکلے ہیں وہ کسی سزا کے طور پر نہیں نکلے ہیں. یہ کرسچنز کا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے اوریجنل سن کا، کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے وہ اوریجنل سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ اوریجنل سن کون سا ہے؟ وہ جو آدم نے کیا تھا، شیطان کا وسوسہ قبول کر کے سیب کھا لیا تھا، جنت سے نکالا گیا تھا. لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر، اس سزا کو بھگتنے کے طور پر خدا خود جیسس بن کر دنیا میں آئے اور ان کو سولی پر لٹکایا گیا. اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی جب جیسس نے ساری انسانیت کے لیے کفارہ ادا کر دیا تھا، تو پھر چاہے کوئی عیسائیت کو مانے یا نہ مانے، اب عیسائیت کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اوریجنل سن تو ختم ہو گیا. اس کا کوئی جواب نہیں. تو اینی ویز، وہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. مسلمانوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا کے طور پر نہیں نکالا، بلکہ رحمت کے طور پر نکالا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اعلان کر چکا تھا، جبکہ شیطان نے وسوسہ بھی نہیں ڈالا تھا، ابھی سجدے کا حکم بھی نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں. تو اللہ کا نمائندہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں. تو یہ تو اللہ پہلے ہی اعلان کر چکا تھا. تو اللہ نے جو اعلان کیا تھا، جو اس کے علم میں تھا، وہ یہ تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان وسوسہ ڈالے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھول چوک ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کو جنت سے زمین کے اوپر بھیجا جائے گا. میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ قرآن کریم میں مجھے معلوم ہے کہ میرے اس لفظ کو لے کر لوگ جو ہے ایک دم اسٹریم بنائیں گے 6 گھنٹے کی، سیدھے سورہ طٰہٰ کے اوپر پہنچیں گے اور وہاں کا ترجمہ نکالیں گے. میں اس لیے پہلے ہی بتا رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے 115، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فنسیٰ ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہو گئی. ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے اندر عزم یعنی ارادہ نہیں پایا، یعنی انہوں نے بالارادہ یہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے شیطان کی بات سن لی، بھول چوک ہو گئی. بھول چوک یعنی بھول چوک جو ہے وہ گناہ اس سے نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر بھول جائے تو اس کو ہم گناہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے گناہ کیا. آگے آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی ڈیسٹینیشن پر آپ کو جانا ہے، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے ایک رانگ ٹرن لے لیا غلطی سے، تو غلطی سے یا بھول سے آپ نے اگر ایک رانگ ٹرن لے لیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے گناہ کیا. اب چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رانگ ٹرن کو لینے کے بعد، وہ بھی غلطی سے بھول سے، واپس وہ صحیح راستے پر آ گئے. یہ صحیح راستے پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں مکمل صلاحیت پیدا ہو چکی تھی زمین میں اللہ کا خلیفہ بننے کی. تو فوراً اعلان ہوا کہ اب آپ کو خلافت دی جاتی ہے، زمین میں پہنچی.
یہ پوری سٹوری ہے. تو مولانا پھر قرآن میں سورہ نحل میں آیت نمبر 37 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 37 37 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اور مطلب جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہے اللہ گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، نہ کہ اس کے عمل کا. یعنی اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے دے، اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر دے، لیکن اس نے فری ول دی ہے. جی یہی میں چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے اسٹریم بہت غور سے سنی اور مجھے یہی لگا کہ انہوں نے غلط سمجھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کو. جی 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 یہ دو اور امر کو، اللہ، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. بالکل. میں نے وہی کہا کہ نا ظاہر ہے کہ آپ جن لوگوں کو نہ تو دین سے واسطہ، نہ مطلب کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں، ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی لا علمی کے باوجود اسلام کے اوپر اور اسلام کی جو عقلی انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر بے عقلی کے ساتھ وہ کامنٹ کر رہے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے. اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں، ہم انشاءاللہ سکھانے کے لیے تیار ہیں. دوستو ارتداد اپنی پوری طاقت کے ساتھ امت مسلمہ میں پھیلنے کی فراق میں ہے. آپ لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس سے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ارتداد کے خلاف لگائے. دیکھو ارتداد تو رکیں گا، آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل کو جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ بنا ہی ہوتا ہے جانے کے لیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ لگنا چاہیے. آپ لوگ یہ کر سکتے ہو کہ ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اگر آپ اسی طرح کی ریاکشن ویڈیوز بنانا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو. انشاءاللہ اس سے ارتداد کمزور ہو جائے گا. تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی، چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.